بستی بستی کریا کریا تاج الشریعہ. علماء کرام، حاضرین باوقار، سامعین اہل سنت و سامعات اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، الحمد للہ، الحمد للہ القوی الرحمن، والصلاة والسلام علی رسول الیمن والامان، وعلى آلہ وصحبہ الذین هم کملۃ الایمان، وعلى من تبعہم بإحسان، خصوصاً علی امامنا الاعظم ابی حنیفۃ النعمان، وعلى غوثنا الاعظم خزائن العرفان، وعلى معجزة الرسول الامام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران اہل سنت اور شہر پالی دور و دراز سے تشریف لائے میرے سنی، جنتی، حنفی، بریلوی بھائیوں، آئیے ہم اور آپ غایت ادب و احترام سے اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول۔ آپ کی اس خاموشی پر، اس بے حسی پر، آپ کی اس بیزاری پر، آپ کی اس سستی پر ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دیں گے، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ بھئی میں نے کچھ بگاڑا ہے آپ لوگوں کا، پہلی بار آیا ہوں۔ اب اگر میں ممبئی جاؤں اور لوگ مجھ سے پوچھے کہ آپ نے پالی کو کیسے پایا تو میں کیا کہوں؟ بڑا سست، یعنی جو بھاری بھرکم ہوں، عظیم الجثہ، کثیر اللحیہ، بڑکا عمامہ، جبہ قبہ، مریدین، وہی بڑکی علامہ ہے، ایسا ہوتا ہے کیا؟ ابھی دیکھیے میں ہوٹل میں تھا، ایک صاحب آئے، آج ہی کی بات، ابھی کی بات، وہ صاحب بیٹھے بھی ہوں گے، دروازہ ٹھکٹھکایا، میں نے دروازہ کھولا تو پوچھتے حضرت کہاں ہے؟ اب حضرت ہی سے پوچھ رہے ہیں حضرت کہاں ہے؟ تو میں نے کہا حضرت آرام فرما رہے ہیں، کیونکہ میرے ساتھ میرا خادم بھی بمبئی سے آیا جو سو رہا تھا۔ تو ان کے پیچھے والے کہتے نہیں، میں نے آواز سے پہچان لیا، تقریباً آپ ہی حضرت ہیں۔ یار میں بہت سادہ سودہ رہتا ہوں ایک دم، اب اتنا بن ٹھن کے جاؤں تقریر اچھی نہیں کروں تو کہیں گے دیکھو اتنا بن ٹھن کے آئے تھے، بولے کچھ بھی نہیں۔ اب سادہ آ گیا، بنی تو بنی، نہیں تو عبدالغنی۔ ارے بھائی ایسی بات ہے، پالی والو ماشاءاللہ، یہ کسی کا موئے مبارک ہے لیکن کافی دراز ہے جی۔ میں بالکل پہلی بار آپ کے شہر میں آیا ہوں، اور
بڑی محبتیں ایسے تو ملی ماشاء اللہ، چومنے میں، دست بوسی کرنے، میرے گھر تھوڑا چلیے، میرے گھر تھوڑا چلیے، قدم رکھ دیجئے، پھونک دیجئے، تھوک دیجئے، دیکھ لیجئے، اور سب سوکھا سوکھا۔ اب میں یار پریشان ہو گیا کہ میں جوان آدمی تھک گیا، حضور محدث کبیر دامت برکاتہم القدسیہ اس ضعیف العمری میں بھی آپ لوگوں کو کیسے سنبھالتے؟ داد دینی پڑے گی حضرت کی، واقعی میں اللہ تعالی حضرت کو عمر خضری عطا فرما۔ اب دیکھو، ایک تو میں رات بھر کا جاگا ہوا، اب صبح فلائٹ جلدی تھی تو میں فجر کے بعد میرے سونے کا معمول ہے لگ بھگ 26 سالوں سے۔ مجھے میرے ایک استاذ ہیں، وہ کہتے ہیں سلطان اللیالی، راتوں کا بادشاہ۔ تو اب رات بھر جاگا، فجر کے بعد پھر ایسا ہوا کہ ایئرپورٹ آنا ہو گیا، جودھ پور آئے، تھوڑا سا وہاں رکے، یہاں آ گئے، یہاں آنے کے بعد حافظ غلام یاسین صاحب تعزیہ بنا کر گلی گلی گھماتے رہے، یہاں چلیے سوال و جواب کی نشست ہے، وہاں چلیے پھونک مارنا ہے، وہاں دم کرنا ہے، یہاں میرا دم نکلا جا رہا ہے۔ اب میں نے کہا جلدی جاؤں، تقریر ہو، مجمع جب جوان تھا، شباب پر تھا، تو شعراء حضرات نے، خطیب حضرات نے، نقیب صاحب نے، سارے علماء نے آپ کو نچوڑ کے رکھ دیا، میرے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے کچھ دم خم ہے؟ اچھا اگر ہے تو مجمع میں سے کوئی نعرہ لگاؤ تو میں شاندار تقریر کروں گا۔ میں جب اسٹیج پر آیا تو بڑے جوش و خروش میں تھا، اور مجھے بیان بھی لائیو کرنا تھا، لیکن وہ نیٹ ورک ساتھ نہیں دے رہا، اس لیے میں نے لائیو نہیں کیا۔ اور مجھے جو یہاں کے حالات کا علم ہوا بزبان حافظ غلام یاسین صاحب اور دیگر لوگوں کے، کہ پالی وہ مقدس شہر ہے جہاں فقیہ اعظم ہند معتمد سرکار اعلیٰ حضرت خلیفہ سرکار اعلیٰ حضرت ابو العلماء استاذ العلماء مرجع علماء حضور پرنور سیدی سرکار صدر الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدوم مبارک تشریف لا چکے ہیں، حضور شیر سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور ہمارے آقا و مولا حضور محدث کبیر بار بار کرم فرماتے ہیں۔ لیکن پالی شہر کی جو مضبوط اور کھناکھن ٹناٹن سنیت ہے، کچھ دنوں سے اس میں کیڑ لگ گئی ہے، اور نئے نئے خیال کے لونڈے پیدا ہو رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ لونڈے مجھے کہیں نہ کہیں چھپ چھپا کر سن بھی رہے ہوں گے۔ اچھا ٹھیک، درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا۔ ہیں اچھا، تو بہرحال مجھے جو حالات کا علم ہوا اس کے مطابق تھوڑی دیر میں گفتگو کر کے آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا، چونکہ اب میری طبیعت بھی اتنا ساتھ نہیں دے رہی کہ میں کوئی فصیح و بلیغ اور جوشیلا خطاب گھنٹہ 2 گھنٹہ کر سکوں، اور وقت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم رات بھر تقریر میں رہیں اور صبح ٹانگ اٹھا کر سوتے رہیں، مسجد میں نہ پہنچے۔ ہرگز ہرگز ہمارے اسٹیج سے اس طرح کا پیغام نہیں جانا چاہیے۔ میں نے قرآن کریم کی مشہور سورہ ہے سورۃ الفاتحہ، جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس کی ایک آیت کریمہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں چلا سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، اکرام ہوا، فضل ہوا، کرم ہوا۔ اب اس آیت کریمہ کی جو تفسیر تمام مفسرین نے کی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذریعے عام لوگوں سے تقلید کا مطالبہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے بڑوں کی، اپنے پڑھوں کی، اپنے بزرگوں کی تقلید کرو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں۔ تو معلوم ہوا مطلق تقلید حرام نہیں ہے، تقلید کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی ہے؟ دیکھو، اگر دیوار پہ آپ بال مارو گے تو ریٹرن آپ کے پاس آئے گا، آپ میری بات کا آنسر کرو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، کل آپ بھی آدھے ادھورے مناظر بنو گے، اور آپ بھی غیر مقلدین کو، ان انگریزی غیر مقلدین کو، ملکہ وکٹوریہ کا ناپاک دودھ نوش کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دے سکیں گے۔ ورنہ ہر بات میں اٹھ کے ہمارے پاس آ جاتے، اس نے ایسا بولا اس کا جواب کیا، اس نے ایسا بولا اس کا جواب کیا۔ ان کے پینٹ شرٹ والے کھڑے ہو کر استنجا کرنے والے، کالج میں پڑھنے والے ٹیچر پھٹیچر ہمارے مولویوں کے منہ لگتے، اور ہمارا نوجوان
صرف حلوہ مانڈا کھا کھا کے بیزار ہے اور مستحبات کے اندر الجھا ہوا ہے، لیکن جہاں قرآن کریم کی ایک آیت پوچھو، حدیث پوچھو، کچھ جواب نہیں آتا۔ اب یہ عوام تو عوام، مولوی صاحبان کا یہ حال ہے۔ اگر کوئی پڑھا لکھا کالج کا اسٹوڈنٹ غیر مقلد آ جائے تو اس کو دکھائیں گے بہار شریعت، قانون شریعت، تعمیر ادب۔ اللہ کے بندوں، اس کو چسکا لگا ہے بخاری، مسلم، ترمذی، سنن ابن داؤد وغیرہ کا، وہ ان فقہ کی کتابوں سے تھوڑی اس کی تسلی ہونے والی ہے۔ آپ کے پاس رکھا کیا ہے؟ شمع شبستان رضا، نقش سلیمانی، چین بنگال کا جادو۔ علماء کو چاہیے کہ اپنی لائبریری کے اندر احادیث اور تفاسیر کی کتاب رکھیں۔ ارے آپ لوگ اپنی بے عقلی کا ثبوت کیوں دے رہے ہیں کہ یہی لوگ سمجھتے ہیں، ہم لوگ نہیں سمجھتے؟ آپ لوگ بہت سمجھدار ہیں۔ نہیں سمجھدار؟ اچھا ایمانداری سے بتاؤ، مارکیٹ میں بھینس لینے گئے تو کیا پوچھتے؟ گوبر کتنا دیتی؟ کیا پوچھتے ہو؟ ارے تو بڑے ہوشیار ہو، ہاں نا کچھ تو بولو، نہیں میں اٹھ کے چلا جاؤں گا۔ میں بھی بہت جلالی بابا ہوں۔ خیر، تقلید کی دو قسمیں ہیں، اچھی طریقے سے دماغ میں رکھ لو۔ آج کل کے جو لونڈے لپاڑے ہیں، بہت زیادہ اسمارٹ بننے والے، بہت زیادہ ماڈرن بننے والے، بہت زیادہ قرآن حدیث پڑھنے والے، سعودیہ سے ریجیکٹ ہو کر عین قاف ہا گاڑا گاڑا نکالنے والے، سمجھے، اور سعودیہ میں جا کر بڑی بڑی حدیث کی کتابیں پڑھنے والے، 10x10 کے کمرے میں وہ نل فیٹ کرنے والا پلمبر، وہ سنڈاس کی پائپ لائن صاف کرنے والا مرزا انجینئر، سامنے کتابیں رکھ کر بولتا ہے قال اللہ قال رسول، اور لوگوں نے مان لیا کہ یہ بھی بہت بڑے علامہ ہے۔ یہ بہت بڑے علامہ نہیں، بہت بڑے پاجامہ ہے۔ ابھی تم کو سمجھ میں نہیں آیا، ہر داڑھی رکھنے والا، ہر ٹوپی والا علامہ نہیں ہوتا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، اگر مرغی کے ڈربے میں آپ رات میں مرغی ڈالو گے تو صبح کیا نکلتا؟ کبوتر، مرغی نکلیں گی۔ لیکن اگر آپ اس میں کوا ڈالو گے تو صبح کوا ہی نکلے گا۔ تو جو دیو بند میں چلا گیا وہ عالم فاضل نہیں نکلتا ہے، اس کے اندر دیو بند ہو جاتا ہے، عقل و خرد کی ساری کھڑکیاں بند ہو جاتی ہے، دماغ معاف ہو جاتا ہے، حدیث و قرآن کو اپنے مرضی کے مطابق پڑھتا ہے۔ دیکھو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن پڑھ کر لوگ گمراہ ہوں گے، قرآن ہی سے لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ آپ یہ نہ سوچنا کہ قرآن سے کیسے گمراہیت، جی ہاں قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، قرآن سے لوگوں کو ہدایت بھی ملتی ہے۔ قرآن سے وہ گمراہ ہوتے ہیں جو عقل کے پیمانے سے قرآن کو پڑھتے ہیں، اپنے مطالب نکالنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں۔ ایک گاؤں میں مناظرہ تھا سنی اور وہابی کا، بیچ میں جاہل عوام کو یہ دیکھنا تھا کہ جیتنے والا کون ہے۔ دونوں طرف مناظر موجود تھے۔ مناظرے کا عنوان تھا حضور کا علم غیب۔ علم غیب یعنی چھپی ہوئی باتیں حضور جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں۔ اب اس کے لیے 3 دن کا ٹائم دیا گیا۔ 3 دن تک دیوبندی عالم قرآن کی آیتیں تلاشتا رہا، کہاں لکھا ہے میرے نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے، کہاں لکھا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، کہاں لکھا ہے نبی کو اپنی موت کا حال نہیں معلوم ہے، کہاں لکھا ہے فاطمہ کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے نبی نہیں جانتے ہیں، کہاں لکھا ہے اماں عائشہ کا ہار گما تو کہاں کھو گیا ہے۔ 3 دن تک وہابی عالم تلاشتا رہا، 3 دن تک سنی عالم دیکھتا رہا، کہاں لکھا ہے اللہ نے اپنے محبوب اعظم کو علم ما کانا وما یکون، جو کچھ ہو چکا ہے اور آگے جو کچھ ہونے والا ہے اس کا علم عطا فرمایا ہے۔ جب 3 دن کے بعد آمنے سامنے آئے، لوگوں نے کہا ہمیں مناظرے سے مطلب نہیں ہے، ہم سمجھ گئے حق پر کون ہے۔ ایک طرف وہ خبیث ہے جو اپنے نبی کی کمیاں ڈھونڈنے کے لیے قرآن و حدیث کو پڑھ رہا ہے، ایک طرف اللہ کا ایک نیک بندہ ہے جو اپنے نبی کے فضائل و کمالات دیکھنے کے لیے قرآن پڑھ رہا ہے۔ بھلا اس میں بھی مناظرے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو یوں بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ مسلک اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت ہی صحیح معنوں میں فرقہ ناجیہ ہے اور سرکار کے سچے غلام ہے، اور یہی لوگ عشاق رسول ہیں۔ اچھا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج کل کے جو لونڈے لفاڑے ہیں، بہت بڑے بکرات، زیادہ قابل بننے والے ضرورت سے زیادہ۔ ایک ہمارے یہاں کالج کا چھوکرا تھا، پتہ نہیں کیسے جوکر نائک کے بہکاوے میں آ گیا۔ اب بھائی صاحب کالج کی پڑھائی دیا چھوڑ کے لگا بخاری مسلم پڑھنے کے لیے، ٹیبل پہ بخاری مسلم بخاری مسلم۔
اب اس میں اس کو دماغ میں ڈال دیا گیا بغیر تحقیق کرے کسی کی بات ماننا نہیں، جب تک خود تحقیق نہ کرو، جب تک قرآن حدیث میں نہ ملے۔ اب ماں بیچاری بڑی پریشان کہ رات بھر آنکھ پھوڑ رہا ہے، دن بھر آنکھ پھوڑ رہا ہے، ایسا کیا پڑ رہا؟ آئی بیٹا سیب کھائیں گا؟ بولے نہیں، حدیث قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے ماں جب سیب کھانے کے لیے کہے تو سیب کھانا چاہیے۔ اب وہ تو بیچاری لیپنا جانتی تھی، پوتنا جانتی تھی، چولہا چکھی جانتی تھی، حدیث قرآن جانتی تھی کیا؟ اب ماں کا کلیجہ پھر تھوڑی دیر کے بعد آئی بیٹا آم کھائیں گا؟ بولے نہیں، حدیث و قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ آم کھانا چاہیے۔ اب ماں پھر چلی گئی، تیسری بار آئی، جب وہ اٹھ ہی نہیں رہا، لگتا ہے کہ آج ہی امام بخاری بن کے اٹھیں گا یہ۔ ارے باپ رے باپ، ہے کہ نہیں تمہارے گاؤں میں ایسے لوگ؟ ارے بولو، ڈرو مت، پولیس نہیں آئے گی۔ ارے جب میں نہیں ڈرتا تو تم کیوں ڈرتے ہو یار؟ میں تو ڈنکے کے چوٹ پر گنبد خضرا کے سامنے ٹرک بھر کے وہابیوں کو ناکو چنے چبوا کے آیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان گنبد خضرا، خلیفہ سرکار تاج الشریعہ، نعرے تکبیر۔ اب تھوڑی دیر کے بعد ماں پھر آئی، بولی بیٹا بہت وقت ہو گیا، چلو کھانا ہی کھا لو۔ کہا خاموش، آپ کی بات سن کر میں کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ تقلید ہو جائیں گی، اور تقلید شرک ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ تو ماں کہنے لگی غصے میں آ کے حرام خور، باپ ہی کی طرح ہے، بغیر جوتا کھائے مانے گا نہیں۔ تو یہ جو جوتا خور ہے، جن کو گھر میں ضروری بات کے وقت بھگا دیا جاتا، چل نکل، چل نکل، جب گھر میں ضروری بات ہوتی بڑی بوڑھوں کی تو اس کو پوچھتے نہیں ہے، اور یہی باہر آ کے کہتا بخاری میں نہیں ہے۔ اماں بخاری آتی تجھے؟ ہورے مسلم میں ہم نے نہیں دیکھا، مسند امام احمد بن حنبل میں نہیں دیکھا۔ ارے باپ رے باپ، اب یہ تو بیچارہ سنی، یہ تو اتنا کچھ جانتا ہی نہیں ہے، یہ تو بس جانتا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رات بھر جلسہ کرو، دن بھر سوتے پڑے رہو۔ اب اتنی بڑکی بڑکی کتابوں کا نام لے لیا تو ویسے ہی ہیبت کے مارے یہ بیٹھ گیا، شاید بہت قابل ہے۔ میرے لال، سنڈاس پہ چاندی کا ورق لگانے سے اصلیت نہیں بدلتی، ورق ہٹا کے اندر کی گندگی دیکھو۔ آج یہ لونڈے جو کہہ رہے ہیں تقلید شرک شرک، حرام حرام، یہ انہی کا محلہ ہے، اس محلے میں ہیں وہ لوگ۔ اگر نہیں بھی ہیں اور دور و دراز سے سن رہے ہو تو کان کھول کے سن لو، یہ کلیم حنفی رضوی فرام ممبئی، پالی کے تمام غیر مقلدین، چھوٹے بڑے، آڑے ٹیڑے گرے پڑے، تمام کو چیلنج مناظرہ دیتا ہے کہ تقلید کے بغیر تم ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتے، ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ تم تقلید کرنے والوں کو مشرک کہتے ہو، ارے وہ بے وقت کی اولادوں، اے سعودیہ کے ریال پہ رال ٹپکانے والے حرام خور کتوں، آج تم بڑے بڑے اماموں پر بھونکتے ہو کہ ان کی تقلید تو شرک ہے شرک۔ پہلے تو تجھے تقلید کی تعریف نہیں معلوم، تقلید کی قسمیں نہیں معلوم، تقلید کیوں کی جاتی ہے یہ نہیں معلوم، بغیر تقلید کے کیسے بیڑا غرق ہوگا یہ نہیں معلوم، اور یہ منہ اٹھا کے تمہارے ہی سامنے آتا، میرے سامنے کیوں نہیں آتا؟ میرے پاس ایک آیا، میں بیٹھا ہوا تھا، آیا بولے آپ سے مناظرہ کرنا ہے، اردو میں بھی مخرج۔ تو میں پانی پی لوں، آپ کی اجازت ہے؟ تکبیر، نعرے رسالت، خود اپنے جہل کا اعلان عام کرتے ہو، غلط سمجھتے ہو پھر کیوں وہ کام کرتے ہو؟ نبی اگر نہیں سنتے صدائے امت کی تو نماز میں پھر کس کو سلام کرتے ہو؟ ماشاء اللہ، نقیب صاحب بھی ہوشیار آدمی، موقع موقع سے پڑیا چھوڑتے رہتے ہیں، بہت یاد کر کے بیٹھے ہیں یہ۔ ہم کو اسمارٹ لوگ بہت ملتے ہیں، ایک احمد آباد میں ملے تھے چتر۔ اب یہ قابل لوگ جو عوام کے سامنے اس طرح کے مسائل لے کر آتے ہیں، یہ جو قرآن نے کہا من شر الوسواس الخناس، یہ دو ٹانگ کے جانور ہیں،
کبھی شرابی کو نہیں بولیں گے شراب مت پی، زانی کو نہیں کہیں گے زنا مت کر، سود خور کو نہیں کہیں گے سود مت کھا، ماں باپ کے نافرمان کو نہیں کہیں گے نافرمانی مت کر۔ جیسے ہی کوئی نماز پڑھے گا بڑے ہی رحم دل بن کر، بڑے ہی مخلص و مہربان بن کر، میرے بھائی نماز پڑھتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ ہاتھ یہاں باندھتے ہیں، حالانکہ حدیث میں آتا ہے ہاتھ یہاں باندھنا چاہیے۔ آپ نے دونوں پیروں کے بیچ میں 4 انگل کا فاصلہ کیا ہے، حالانکہ حدیث میں آتا ہے اتنا پھیلاؤ کہ گدھا بیچ میں سے نکل جائے۔ ارے ایمانداری سے بتاؤ یار، صحیح بولنا پالی والو، اگر تم کو حوالدار بلا ادھر آؤ تو تم کیا کرنا؟ ایسا آستین چڑھانا، ایسے چھاتی کے بٹن کھولنا سینے کے، ہاں بولنا بھائی تھوڑا اکڑ کے، بمبئیا ٹائپ میں، آئبا بن کے، فل آئبا بن کے۔ پھر وہ کیا کریں گا معلوم ہے؟ آپ کے گوشت والے حصے پہ 3-4 ڈنڈے مارے گا۔ حرام الدہر، تمیز نہیں تجھ کو؟ بتاؤ ایک معمولی حوالدار یہ حالت برداشت نہیں کرتا اکڑنے والی، تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے ہو جہاں بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے اولیاء لرزتے ہیں، کانپتے ہیں، اللہ کی رضا پانے کے لیے لرزہ بران دام ہے وہ لوگ، اور تم خدا کی مسجد میں 10 لوگ اگر آ جاؤ تو 11ویں کی جگہ نہیں ہے۔ ایک صف جس میں 25 لوگ نماز پڑھتے ہیں، یہ 10 آ جائیں گے تو 11واں نہیں کھڑا ہو سکتا ہے۔ ٹانگیں پھیلا پھیلا کر مسجد پہ قبضہ کرنے آئے ہو، حرام خورو، اپنے آپ کو کہتے ہو ہم اہل حدیث ہیں۔ اہل حدیث نام رکھنے سے تم اہل حدیث نہیں ہو جاؤ گے۔ بارہا میں نے مثال دی ہے، گلاب جامن کھاتے ہو کہ نہیں؟ ایمانداری سے بتانا، اس میں گلاب ہوتا ہے کہ جامن؟ جامن کہتے ہیں پیرو کو، امرود کو، اور گلاب ایک پھول ہے، دونوں میں سے کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں، اس کا نام گلاب جامن ہے۔ ایسے ہی ان غریبوں کا نام صرف اہل حدیث ہے، نہ یہ اہل ہیں نہ ان کے پاس حدیث ہے۔ روئے زمین پر ان سے بڑا یتیم العقل اور یتیم العلم فرقہ کوئی نہیں ہے۔ چیلنج لکھ لو، اگر آن لائن ہو رہا ہو، دنیا میں کسی غیر مقلد کے معنی جنا ہو تو مذہب حنفی کی حقانیت پر یہ کلیم حنفی رضوی اینی ٹائم موسٹ ویلکم فور ٹھکائی تم سے مناظرے کے لیے تیار ہے۔ یہ بقراتی ہمارے پاس مت جھاڑنا، للہ ہم نے اچھے اچھوں کو سدھار دیا ہے۔ ایک بقرات میرے پاس آیا، بولا آپ سے مناظرہ کرنا ہے، تو ہم نے کہا مناظرہ کیجئے، لیکن میں کچھ لکھتا ہوں اس کو پڑھیے۔ ہم نے لکھا دادی اجمیر گئی، وہ بقرات اعظم عالم اسلام، پگلے اعظم کل کائنات، جب اس کو دیکھا تو بولتا یہ کیا لکھا؟ دادی آج مر گئی۔ ایسے گھامڑ لوگوں سے ہٹنا بھائی، سائڈ میں ہو، ایسے گھامڑ لوگوں سے میں مناظرہ کروں؟ اب ایسے لوگوں سے مناظرہ کرنے کا دن آیا۔ آج ہی سوال جواب کی نشست تھی، ایک صاحب آئے، کہنے لگے میں پہلے درگاہ ورگاہ پہ جاتا تھا، اب میں نے نماز شروع کیا، قرآن پڑھا تو مجھے پتا چلا درگاہ میں نہیں جانا چاہیے۔ جب میں نے ان کی خبر لی، ٹانگ کھینچی تو فوراً پلٹ گئے، میں نے کب کہا قرآن میں لکھا؟ ایک ہی منٹ میں اسٹیٹمنٹ چینج ہو جاتا ہے ان کا۔ لیکن پالا صحیح آدمی سے پڑھنا چاہیے۔ اب یہ پکڑتے ہیں ایسے لوگوں کو جنہوں نے کبھی بخاری دیکھی ہی نہیں، ان کے اوپر دھونس جماتے۔ قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے، بخاری 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 بخاری۔ ابے تو ہی پہلے بخاری کا صحیح نام بول دے، میں مان جاؤں گا کہ تو 16 آنے اہل حدیث ہے۔ گھامڑو، دھونس جماتے ہو۔ یہ بخاری لکھنے والے نے اتنی بڑی بخاری لکھی، امام بخاری رحمہ اللہ، جن کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی، 16 سال تک مکے اور مدینے میں رہے، اور الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، اس بخاری کا پورا نام ہے
16 سال تک انہوں نے یہ کتاب لکھی. ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے وضو کرتے, نفل نماز پڑھتے, استخارہ کرتے. 6 لاکھ حدیثوں میں سے استخارہ کر کر کے 9082 حدیثیں بخاری کے اندر جمع کی, جس میں ٹوٹل 30 پارے ہیں بخاری کے. اب ایک گھامڑ تو بخاری کا نام لیتا ہے, میں 10 سال سے بخاری پڑھاتا ہوں, تو مجھے بتائیں گا بخاری کیا ہے. امام بخاری نے 16 سال تک اس کتاب کو لکھا, اور اتنی بڑی کتاب لکھنے والے نے بھی یہ نہیں کہا کہ امام کی تقلید حرام ہے. وہ خود امام شافعی کے مقلد ہے, اور 14ویں صدی میں انگریز کی یہ حرامی اولاد بخاری کو صرف الماری میں رکھ کر تقلید کا انکار کر رہا ہے. ارے جس نے لکھا اس نے تقلید کا انکار نہیں کیا, یہ الماری میں رکھ کے تقلید کا انکار کر رہا ہے. کیا ہے تمہارے پاس؟ بندر کو نچانے سے قلندر نہیں ہوتا, تسبیح کو گھمانے سے پیمبر نہیں ہوتا. یہ حدیث کی کتابیں لکھنے والے محدثین مقلدین, ذرا اٹھا کر پڑھو. ہندوستان میں اسلام لانے والے اصحاب مقلدین, ہندوستان میں اسلام کو فروغ دینے والے, اشاعت کرنے والے, ترقی پر پہنچانے والے, میرے خواجہ معین الدین مقلد. ہندوستان میں جتنے بادشاہان نے اسلام آئے سب کے سب مقلد, اسلام لانے والے مقلد, حدیثیں لانے والے مقلد, فقہ لانے والے مقلد, مساجد بنانے والے مقلد, مدارس بنانے والے مقلد. اور 14ویں صدی میں یہ 2 ٹکے کا لونڈا چند کتابیں پڑھ کر یہ سمجھتا ہے کہ مجھ کو بہت حدیث قرآن آ گئی, اور انچی ٹیپ لے کر ناپ رہا ہے. امام ابو حنیفہ آگے ہے کہ میں آگے ہوں؟ امام ابو حنیفہ آگے ہے کہ میں آگے ہوں؟ بیٹے ابھی تم کو علم کا الف, علم کی ابجد نہیں معلوم ہے. تم ابھی علم کے سمندر سے کوسوں دور ہو, ابھی قریب بھی نہیں گئے, ابھی چلو بھر کے پانی بھی نہیں پیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جس دن تمہیں پتا چلے گا حقیقی علم کیا ہے, تب تمہیں سمجھ میں آئے گا امام الائمہ, سراج الامہ, کاشف الغمہ, سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا کیا مقام ہے. تقلید کو برا کہہ رہے ہو, قرآن تو کہہ رہا انعمت علیہ, اے اللہ ہمیں ان کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا. اور اس آیت کی تمام مفسرین نے تفسیر کی ہے, اور اس سے تقلید شخصی پر بھی استدلال کیا ہے. اور جو تقلید منع ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ایسے لوگوں کا راستہ نہ چلا جن پر یا اللہ تیرا غضب اترا, غصہ اترا, تیرا جلال جن پر نازل ہوا ہے. یعنی تقلید مذموم, ایک ہے تقلید محمود, ایک ہے تقلید مذموم. تو ایک تقلید پر ہم کو عمل کرنا ہے, اور دوسری تقلید سے ہم کو باز آنا. آج میرا موضوع تقلید نہیں ہے, ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. میں مختصر میں اپنی بات آپ کے ذہنوں میں اتار کر آپ کے پاس سامنے سے رخصتی لے لوں. میں نے قرآن کی اس آیت کے بعد ایک حدیث پڑھی ہے. اب ظاہر سی بات ہے غیر مقلدین ہوں گے, ان کو تو حدیث بہت لگتی ہے. ابھی کھولیں گے اسلام 360 یہ ہے کہ نہیں ہے, دیکھ لینا, مل جائیں گی آپ کو. نمبر 1 کتاب کون سی؟ ارے تھوڑی محنت کرو یار, انرجی خرچہ کرو. دیکھو کتنا پسینہ جا رہا ہے میرا, اتنا تو پالی والوں نے کھلایا بھی نہیں مجھ کو ابھی تک. ارے بھائی سب سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ بولنے میں جھجک کیسی؟ قرآن پاک. اس کے بعد بخاری شریف, بخاری کے بعد مسلم شریف. ماشاءاللہ تقریر میں جب آتے ہو نا تو کچھ لے کر جاؤ. اتنا بڑا جلسہ, اتنا خرچہ, علماء کو بلانا, یہ کیا بچوں کا کھیل ہے؟ راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی جلسہ کرنے والوں. پھر مقرر صاحب کی الگ ہی رامائن ہے, خطیب صاحب کی الگ ہی ہے, پیر صاحب کی الگ ہی مسئلے ہیں. سب کو جھیلنا, سب کو لے کر آنا, جلسہ کروانا, کامیاب کروانا, بہت محنت لگتی میرے بھائی. تو کچھ لے کر جاؤ, کچھ سیکھ کر جاؤ, ہے کہ نہیں؟
اور اگر باؤنس چلی گئی تو پھر میرے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا. میں کہہ رہا ہوں کچھ، تم سنو کچھ، اور کل کو جا کر بکو کچھ. سب سے بڑی کتاب قرآن پاک، سیکنڈ نمبر پہ بخاری، تھرڈ نمبر پہ صحیح مسلم. اس کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت بریلوی مسلک کے لوگ بھی مانتے. اسی صحیح مسلم کے مقدمے میں ایک حدیث ہے جو میں نے خطبے کے بعد پڑھی. آج لوگ کہتے ہیں نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، آنے والے کل کا پتہ نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، راوی ہے حضرت ابو ہریرہ، اور ایک دم صحیح حدیث ہے، ایک دم 16 آنے صحیح حدیث. عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا آخری زمانے میں دجالون کذابون، جھوٹ بولنے والوں اور فریب دینے والوں کی ایک جماعت پیدا ہوگی. نبی نے فرمایا دجال کذاب. دجال دجل سے بنا ہے جس کے معنی ہے دھوکہ دینا، یعنی دودھ میں پانی ملانا اور پانی کو دودھ کے بھاؤ میں بیچنا. یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے. آپ سے سودا کریں بھینس کا اور آپ کو تھما دے بکری، یہ دھوکہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں آخری زمانے میں یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، تحقیق کرنے والے بچوں، نئے نئے غیر مقلد بننے والے پیارے پیارے بچوں، صحیح مسلم اٹھا کر دیکھ لو، نہیں تو اسلام 360 میں مل جائے گا تم کو. اب جو عربی والی ہے خالص وہ تو آپ کو آتی جاتی ہے نہیں. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، تم کو تمہارے حدیث نمبر 16 دیکھو. جو اسلام 360 کو فالو کرتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ورنہ جو ریئل میں صحیح مسلم ہے نا یہ دیکھے بھی نہیں ہوں گے بیچارے، اس میں زیر زبر بھی نہیں آتا، تو دیکھ کے ہی ان کے ہوش اڑ جائیں گے. یہ تو ترجمے والی پڑھتے ہیں، یہ تو انگلش والی پڑھتے ہیں، سمجھے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، آخری زمانے میں جھوٹ بولنے والوں اور فریب دینے والوں کی ایک جماعت پیدا ہوگی. دجالون کذابون. کیسے جھوٹ بولیں گے؟ یاتونکم من الاحادیث، وہ تمہارے سامنے حدیثیں لے کر آئیں گے. ایمانداری سے بتاؤ پالی والو، آج کل کچھ لوگ تمہارے سامنے حدیث لاتے ہیں کہ نہیں لاتے؟ اب بتاؤ، آپ لوگوں کا سابقہ ہی نہیں پڑ رہا، میں ہی بے وقوف ہوں بولے جا رہا ہوں. میں پاگل واگل تو نہیں ہوں یار، مطلب مجھے اندر سے ایسا فیل ہو رہا میں پگلا تو نہیں ہوں. ارے بہت اسمارٹ ہوں میں یار، کیا بے وقوفی لگا رکھے ہو؟ ہاں نہ کچھ تو بولو. کہاں تم سے کہہ رہا ہوں اٹھ کے آؤ نذرانہ دو؟ تم سے کہاں کہہ رہا ہوں میں جیسے شاعر کو دیے ہو مجھے بھی دو، حالانکہ دینا چاہیے. عالم کا دل نہیں دکھتا جب شاعر کو ملتا ہے، عالم کو بھی لگتا ہے یار مجھے بھی تو ملنا چاہیے. لیکن کیا مجال کہ کوئی آپ کی جیب سے 10 روپیہ نکال لے، قطعی نہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں آخری زمانے میں دجال اور کذاب لوگوں کی جماعت ہوں گی جو تمہارے سامنے حدیثیں لائیں گی. اس مجلس کے اندر دیکھو 50 سال 60 سال 70 سال کے بھی لوگ ہیں، ماشاء اللہ سبحان اللہ. دیکھو ایک عالم صاحب نے نظر پیش فرمایا، کم سے کم عالم ہی کا اتباع کر لیتے. اور ابھی تو کہہ رہا تھا میں کہ انعام یافتہ جماعت کے پیچھے چلو، قرآن سنا رہا تھا. لیکن پتہ نہیں تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے 2 کان اس لیے دیے کہ ایک سے سنو ایک سے نکالو. اس مجلس میں 50 سال 60 سال 70 سال کے بھی لوگ بیٹھے. ان سے پوچھئے کہ ان کے زمانے میں اس پالی شہر میں سوائے اہل سنت و جماعت کے کوئی فرقہ تھا کیا؟ نہیں تھا، بالکل نہیں تھا، 100% نہیں تھا. میں آب زر سے لکھ کے دیتا ہوں، سونے کے پانی سے اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دیتا ہوں. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ساری تکلیف اہل اسٹیج ہی فرما رہے ہیں. ان کے بچپن میں کوئی فرقہ نہیں تھا، لیکن مسلمان تھے، سنی تھے. میں نے جب آپ کے شہر میں انٹری کی تو جگہ جگہ مزاریں دیکھی، میرا دل خوش ہو گیا. مستان شاہ بابا کی، ماموں بھانجے کی، اور بھی کئی مزاریں دیکھی. یہ بھی ایک مزار شریف کا عرس بھی ہے.
اچھا بتاؤ یہ آج کل بنی ہے نا، 2 3 4 5 سال میں بنی ہوں گی، کیا خیال ہے؟ پرانی ہے؟ اچھا نہیں، مجھے ایسا لگا 2 4 5 سال میں بنی ہے۔ بتاؤ، بتا رہے ہیں بہت پرانی، لیکن لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بدعتی ابھی ابھی پیدا ہوئے جب سے بریلی میں مولانا احمد رضا ہے۔ ارے یہ محقق لوگ تو کہتے ہیں جب سے بریلی میں مولانا احمد رضا ہے تب سے یہ بدعتیں شروع ہوئی ہے۔ بے وقوفوں، جب سے بریلی میں مولانا احمد رضا خان آئے تب سے یہ چیز شروع نہیں ہوئی، یہ چیز شروع ہی سے تھی۔ جب اسے دین سے باہر نکالا جا رہا تھا شرک و بدعات کہہ کر، تب اللہ نے بریلی کے دھرتی پر میرے اعلیٰ حضرت کو پیدا فرمایا، جنہوں نے دین پر پہرا دیا اور جو چیزیں دین کا حصہ نہیں تھی اس کو دین سے باہر کیا، اور جو دین کا حصہ تھی اور بدعات و شرک کہہ کر نکالا جا رہا تھا، اعلیٰ حضرت نے اس کا دین ہونا ثابت کیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم ہند، فیضان تاج الشریعہ، نعرے تکبیر۔